کہ ایک بزرگ تھے، شہر میں رہتے تھے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ پاک مجھے اس شہر کا جو تیرا مقبول اور محبوب بندہ ہے نا وہ بندہ دکھا دے. یہ دعا کی. نیک بندے تھے. اللہ پاک کا فرمان ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت تو نیک لوگوں کے قریب ہے. تو نیک لوگ جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ منظور فرماتا ہے، مقبول فرماتا ہے. ان کی دعا قبول ہوئی. یہ سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خواب میں ایک کپڑے کا کاروباری ہے، وہ دکھایا گیا کہ اے میرے بندے، یہ جو کپڑے کا ویپاری ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور پورے شہر میں سب سے زیادہ مقبول یہی ہے، سب سے محبوب ترین یہ ویپاری ہے. اب ان کا تو ذہن یہ تھا کہ شاید کوئی پگڑی والا دکھے گا، کوئی انگوٹھی والا دکھے گا، کوئی خوبصورت چمکنے والے چہرے والا دکھے گا. ان کا تو نظریہ یہی تھا. کوئی بڑی سی تسبیح پڑھتا ہوا یوں دکھے گا، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہوگا. ان کا یہ نظریہ تھا. لیکن جب دکھا ویپاری، دکھا وہ کپڑے پھاڑ رہا ہے، لو بھائی 2 میٹر پھاڑ دو، 3 میٹر پھاڑ دو، اور سامنے کو تھیلی میں ڈال کر کے پکڑا رہا ہے، تو یہ بڑے حیران ہوئے. کمال ہے یار، ایک چھوٹی سی دکان پہ بیٹھ کر کے بندہ اللہ کا مقبول بن گیا. شاید اس نے کوئی راز چھپا رکھا ہے، کوئی سگریٹ، کوئی ایسا کوئی راز ہے جو اس نے چھپا رکھا ہے اسی دکان کے اندر. اب یہ دکان گئے کہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اس نے کون سا راز چھپا رکھا ہے. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید کوئی پردہ لگا رکھا ہوگا، پردے کی آڑ میں، پردے کے پیچھے اس نے مصلی بچھا رکھا ہوگا، وہاں یہ سجدے پہ سجدہ کرتا ہوگا، یا جو ہے وہاں اس نے بڑی ساری تسبیح رکھ رکھی ہوگی، اور وہ بس تھوڑی دیر وہاں دکان پہ گلے پہ بیٹھتا ہوگا، پھر وہیں مصلی پہ جا کے چپکے سے اللہ کی ضربیں لگاتا ہوگا. ان کا ذہن یہی تھا. یہ کہتے ہیں بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ والے تھے یہ وہاں پہنچ گئے دکان پہ. کہا معمولی سا آدمی، نہ کوئی اس نے پردہ لگا رکھا تھا، نہ کوئی اس کے گلے میں یا آگے کوئی تسبیح پڑی ہوئی تھی، سدھارن سا آدمی بیٹھا ہوا تھا. نہ اس کا لقب تھا شیخ المشائخ، نہ اس کا لقب تھا قطب دوراں، نہ اس کا لقب تھا صدر محترم، نہ اس کا لقب تھا جانے قوم، جانے شان، نہ جانے کیا کیا، کچھ نہیں تھا قبلہ. صرف ایک سدھارن سا آدمی گلے پہ بیٹھا ہوا، کپڑے دے رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے. میں نے بھی ایک کپڑا دیکھا، مول بھاؤ کیا، اس نے تھوڑی میری مانی اور کچھ اپنی منوائی نارمل، اور لے کر کے اس نے کہا کہ لے ٹھیک ہے، کتنا چاہیے؟ اتنا چاہیے. بات ہوگی طے. اب وہ کپڑا جب دینے لگا نا، اور ہمارا جب سودا طے پا گیا کہ بھئی اتنے میں میں لوں گا اور اتنا آپ دیں گے، کہا ٹھیک ہے. اب جب پھاڑنے کی باری آئی تو وہ شخص سامنے سے کہتا ہے ایسا کرو، یہی کپڑا، یہی کمپنی، اتنی ہی قیمت میں سامنے والے سے لے لو، اس سے لے لو. سودا طے ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. سودا طے ہونے کے بعد جب کپڑا پھاڑنے کی باری آئی تو کہا کہ نہیں، اس سے لے لو جا کے. کہا کیا بات ہے بھائی، وہ تمہارا کوئی بھتیجا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا پھر جب تم سے سودا طے ہو گیا، رقم طے ہو گئی، پھر آپ مجھے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہی دے دیں، ان کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو کہا اصل میں میری تو بونی ہو گئی ہے، اس کی ابھی بونی نہیں ہوئی ہے. یہ اللہ کا بندہ جو ہے نا سمجھ گیا کہ لو جناب، اللہ نے اس پورے شہر میں جس کو پسند کیا ہے اس بنا پہ پسند کیا ہے. لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ اب آپ بتائیں. یہ واضح طور پہ حدیثوں میں ہے، گویا کہ حضرت داتا علی حجویری یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، بندے اگر تو خدا کی رحمت کو چاہتا ہے تو اس کی مخلوق پہ بھی تو رحم کرنا. تو کہتا ہے کہ خدا رحمان ہے پھر بھی میں مصیبت میں گرا ہوا ہوں، خدا رحمان ہے پھر بھی میں بیمار ہوں، خدا رحمان ہے پھر بھی میں کٹ رہا ہوں، بیمار ہے، اور خدا رحمان ہے اور میں جو ہے مرتا جا رہا ہوں، میری ذلت پہ ذلت ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میرے بندے ذرا یہ تو بتا، وہ کون سا دن تھا جس دن تو نے کسی بندے سے پیار کیا تھا؟
یہ جتنی مخلوق ہے نا، کالا، گورا، چٹا، چھوٹا، لمبا، متوسط، یہ سب اللہ کی عیال ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق کو پسند کرتا ہے اللہ اسے بھی پسند فرماتا ہے۔ بہت محاورہ مشہور ہے، اور شاید یہ حدیث سے ہی لیا گیا محاورہ ہے، فرمایا گیا کہ تو زمین والوں پہ رحم کر، اللہ تجھ پہ رحم کرے گا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جناب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے تو پھر ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ پیار کرنا ہوگا، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس پیسے آ گئے تو آپ جس کے پاس پیسے نہیں آپ تو اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ آپ کو نرمی کرنی ہوگی۔ اگر آپ نرمی کریں گے تو خدا تو رحمان ہے، سارا سلسلہ سارا کچھ اسی کا ہی ہے، سب کچھ اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں تو آپ بیمار ہو کے دیکھ لیں، یا اس مریض سے پوچھ لیں جو متسلسل بیمار ہے اور اس نے کئی ڈاکٹروں کو دکھا چکا ہے، بلکہ یہاں کے ڈاکٹروں کو بھی دکھا چکا ہے، باہر کے ڈاکٹروں کو بھی دکھا چکا ہے، اس کے باوجود بھی کہ اس کے تکیے کے پاس تھیلیاں بھر بھر کے دوائیوں کی رہتی ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک اس کو شفا ملی نہیں ملی۔ بڑے بڑے آپریشن کروا چکا ہے پھر بھی اس کو شفا ملی نہیں ملی ہے۔ حضرت اس سے جا کے پوچھ لو اور اس سے پوچھو کہ یار یہ کیا ہوا، تو وہ یہی کہے گا نہ دوائی کام کی نہ ڈاکٹر کام کا، مرضی تو صرف اس کی چل رہی ہے۔ وہاں بندہ جا کر کے یہ بات کہے جیسے قرآن نے کہا ہنالک الولایۃ للہ الحق، او ہو یہاں آ کے پتہ چلا جتنے اختیارات ہیں وہ سارے اللہ کے لیے ہیں۔ وہاں جا کر کے یہ بات کہنے سے پہلے یہاں آ کر کے کہو نا بھائی، جب آپ صحت یاب ہو، حضور نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ ابھی آپ خوشحال ہو، صحت یافتہ ہو، ابھی آپ اس صحت کو غنیمت جانو اور اب کہو ہنالک الولایۃ للہ الحق، جتنے اختیارات ہیں وہ سارے تو کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، یہاں دنیا میں بھی رحم فرمائے، پھر اس سے بڑا عالم برزخ جو ہے اس میں ہم پر رحم فرمائے، پھر عالم آخرت میں ہم پہ رحم فرمائے، تو ہمیں اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کرنا ہوگا، ہمیں رحم کرنا پڑے گا، ہمیں پیار کرنا پڑے گا مخلوق کے ساتھ، اللہ مقبول بنا لے گا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ایک بہت ہی بہترین پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ پیغام کچھ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں ابھی آتی سردی ہے، اور آتی سردی میں انسان بیمار ہو رہا ہے، اور بیمار ہوتا ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے۔ آخر پریشان نہ ہو کر کے وہ جو ہے اس بیماری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کا قرب پا سکتا ہے انسان۔ یہ ایک پیغام ہے، آپ کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ساتھ میں اپنی بھی، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بیماری کیوں دیتا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہی بیماری دینے والا ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کا جو نسبت ہے نا بیماری کی، وہ اللہ کی طرف نہیں کی ہے، بلکہ یوں کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی دو باتیں کہیں حضرت ابراہیم نے اس میں، ایک تو بیماری کا ذکر کیا، دوسرا شفا کا۔ بیماری کا جو نسبت ہے وہ اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور شفا کی جو نسبت ہے وہ کس طرف کی؟ اللہ کی طرف کی۔ تو ہمیں بھی یہی بیماری کی نسبت ہمیں اپنی طرف کرنی چاہیے کہ یار میرے پرہیز نہ ہونے کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا۔ ادب ہے، حالانکہ اگر کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی اللہ نے مجھے بیمار کر دیا تو بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن میں ایک ادب کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے ایسا کہنے سے، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے، بھئی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی رضا کسی طریقے سے کیا ہو جائے؟ مل جائے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب پائیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ بیماری کی نسبت جو ہے نا، وہ بیماری کی نسبت آپ کس طرف کریں؟ اپنی طرف کریں یا اپنے عدم پرہیز کی طرف کریں
کہ میرے پاس پرہیز نہیں تھا، یا جو ہے اپنے گناہوں کی طرف کریں کہ یار میرے گناہ زیادہ ہو گئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کر دیا، یعنی میں بیمار ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب شفا ملے تو کسی سے بھی ملے تو اس شفا کی نسبت آپ کس طرف کریں؟ ہاں اللہ کی طرف کریں۔ حضرت بایزید بستامی ہے نا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا، تو جب حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ایک دوست نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا ہوا آپ کا، کیا معاملہ طے پایا قبر میں؟ تو کہا کہ معاملہ کیا طے پانا تھا، اللہ کا بڑا کرم ہوا مجھ پہ، لیکن ایک رات میرے لیے بڑی آزمائش والی بن گئی۔ کہا کون سی رات؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب میں حاضر ہوا تو اللہ نے فرمایا ہاں تو کیا لے کے آیا ہے بایزید، تو کیا لے کے آیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ مولا توحید پر پکا ایمان لے کے آیا ہوں، توحید پر پکا ایمان لے کے آیا ہوں، اور تیرے رسول نے جو کچھ سکھایا تھا اس کو مان کے اور سیکھ کے آیا ہوں، بس یہی لے کے آیا ہوں، مولا قبول فرما لے۔ تو سامنے سے رب نے فرمایا بایزید لیلۃ اللبن والا کیا ہوا؟ پھر لیلۃ اللبن والا کیا ہوا؟ لیلۃ اللبن یعنی دودھ والی رات کا کیا ہوا؟ وہاں تو عقیدہ توحید غائب تھا۔ معاملہ کیا تھا لیلۃ اللبن سے مراد؟ لیلۃ اللبن سے مراد معاملہ یہ تھا کہ ایک دن بایزید بستامی نے دودھ پیا، اور پھر ان کے بعد طبیعت ان کی کیا ہو گئی؟ علیل ہو گئی۔ تو جب دودھ پیا تو طبیعت علیل ہو گئی، اور جب علیل ہوئی تو پھر دوائیوں سے صحت یاب ہو گئے۔ تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ دودھ پینے کی وجہ سے میری طبیعت کیا ہو گئی؟ علیل ہو گئی، یہاں تک ٹھیک تھا چلیں، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا کہ پھر اس دوائی سے میں صحت یاب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بایزید تم مجھ پہ یقین رکھتے ہو اور شفا دوائیوں سے لیتے ہو؟ حالانکہ دوائیاں استعمال کرنا تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے، یعنی آپ اسباب کو اپنائیں، یہ سنت ہے، لیکن یہاں پر یہ بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیں بیماریاں ملتی کیوں ہیں۔ ایک اور آسان انداز میں یہاں پر ایک رکھوں ایک بات، حضرت بشر حافی اللہ کے بہت بڑے نیک آدمی ہیں۔ حضرت بشر حافی پہلے شرابی تھے، پھر وہ توبہ کر کے ولی بن گئے، سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دن بیمار ہو گئے، ان کے پاس طبیب آیا ڈاکٹر معائنے کے لیے، ان کا معائنہ کیا۔ جب ان کا معائنہ ہوا نا تو ڈاکٹر نے پوچھا طبیب نے کیا ہوا، تو انہوں نے کیا کہ ڈیٹیل سے بتایا۔ جو پاس میں اہل معرفت لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کی توقع